یہ ایک ایسی خطرناک بیماری، ایسی خطرناک برائی ہے کہ جو جس معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ نہ صرف ایک انسان کو بلکہ یہ پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ ایک تاجر کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو بہت بڑا تاجر تھا، اس کے پاس بہت سارا بڑا کاروبار۔ ایک مرتبہ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے لیے ایک بہت خوبصورت بنگلہ بناتا ہوں۔ اس نے وہ بنگلہ بنانا شروع کیا۔ جب بنگلہ بنا، اپنی بیوی کو اس نے وہ بنگلہ دکھایا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک نوکر اپنے لیے رکھ لوں، ایک ایسا نوکر لے کر آؤں کہ جو گھر کا بہت وفادار ہو، میری بیوی کے لیے آسانی ہو جائے، میری بیوی کو بہت سارے کام کر کے دے۔ پھر کیا تھا کہ وہ ایک منڈی میں گیا جو غلاموں کی منڈی تھی۔ اسے ایک نوکر، ایک غلام بڑا پسند آیا۔ وہ اس کے مالک کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ جناب کیا آپ اس کو بیچیں گے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے بیچنے کے لیے ہی تو رکھا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر یہ اتنے اچھے نوجوان کو بیچ کیوں رہا ہے؟ آخر اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ بندہ اس شخص کو بیچ رہا ہے؟ اس نے پوچھا جناب اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا جی پوچھئے۔ تو اس تاجر نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس غلام کو بیچتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ اس غلام میں اور بہت ساری اچھی باتیں ہیں، یہ اتنا وفادار ہے کہ جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس میں ایک برائی ہے، اور وہ برائی ایسی برائی ہے کہ جو یہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کو سالوں اپنے پاس رکھا، سالوں اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اس برائی سے باز نہیں آیا۔ اس تاجر نے پوچھا جناب ایسی کیا برائی ہے؟ تو اس نے کہا اس میں یہ برائی ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ تاجر دل ہی دل میں مسکرایا اور کہنے لگا واہ بھائی، ہم تو ہر روز بولتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بولتے ہیں، اور ہمارا تو کاروبار ہی بھائی جھوٹ سے چلتا ہے۔ اگر یہ سال میں ایک دن جھوٹ بول بھی لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس پھر کیا تھا کہ وہ تاجر اس کو خرید کر اپنے گھر لے آیا اور اسے یہ اجازت دے دی کہ سال کے فلاں دن تمہیں اجازت ہے، تم جتنا مرضی جھوٹ بولو۔ وہ نوکر گھر کا اتنا وفادار نکلا کہ سارے گھر والے اس کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے۔ بس وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب میرا وہ سال کا دن آن پہنچے جس دن میں وہ جھوٹ بولوں۔ گنتے گنتے ایک دن وہ سال آن پہنچا اور اب اس کے جھوٹ بولنے کی باری آ چکی تھی۔ سب سے پہلے وہ اس تاجر کی بیوی کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا محترمہ، میں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر رکھنے لگا ہوں کہ جسے سن کر آپ شاک ہو جائیں گی۔ اس نے کہا بولو بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا محترمہ، آپ کے شوہر ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں، بس ان کا پروگرام ہے کہ وہ جلد ہی ایک اور نئی شادی کر کے اپنی بیوی اس گھر میں لے آئیں، لیکن میں آپ کو اس بات کا ایک علاج بتا سکتا ہوں، اور وہ علاج یہ ہے کہ آپ آج رات اپنے خاوند کی داڑھی کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دیں تاکہ میں کچھ خاص منتر پڑھ لوں، تاکہ میں کچھ خاص عمل کر لوں جس کی وجہ سے آپ کے خاوند کی یہ شادی رک جائے۔ وہ تو آخر ایک عورت تھی، اسے بھلا یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی تھی کہ کوئی دوسری عورت اس کے خاوند کے ساتھ اس کی جگہ پر آئے۔ اس نے کہا اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو آج رات تمہیں اپنے شوہر کی داڑھی کے کچھ بال کاٹ کے دے دوں گی۔ اب دوسرے نمبر پر وہی جھوٹا شخص چلتا ہوا اس عورت کے خاوند کے پاس گیا اور کہنے لگا جناب آپ کی بیوی نے ایک بہت خطرناک پلان بنایا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ وہ آپ کو آج رات قتل کرنا چاہتی ہے۔ جب شوہر نے یہ بات سنی تو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا ہم سالوں سے پیار محبت سے زندگی گزار رہے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا دے۔ اس جھوٹے شخص نے کہا جناب اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ آج رات خود جاگتے رہیے اور دیکھتے جائیے کہ آخر آپ کی بیوی کیا کرتی ہے۔ وہ ایک استرا لے کر آئے گی اور آپ کو قتل کرنا چاہے گی۔ شوہر ساری رات سویا نہیں بلکہ صرف بیڈ پر لیٹا رہا۔ بیوی استرا لے کر اس کے پاس آئی، اس کی داڑھی کے قریب استرا رکھا۔ شوہر کو صحیح معنوں میں لگا کہ شاید یہ آج مجھے قتل کرنے جا رہی ہے۔ شوہر نے اس سے وہی استرا چھینا اور اس کے گلے پر چلا دیا۔
اب وہ مر چکی تھی، بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی اور شوہر جیل میں جا چکا تھا۔ ایک جھوٹے شخص کی وجہ سے پورا خاندان برباد ہو چکا تھا، اور یہی وہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو نہ صرف ایک خاندان بلکہ پورے معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔